الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. بولو ہے یا نہیں ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہماری ہر محفل ذکر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سجا کرتی ہے. آج دنیا میں بے شمار محفلیں سجا کرتی ہیں. آج دنیا میں بے شمار پنڈال لگائے جاتے ہیں. آج دنیا میں بے شمار اسپیکر حضرات کو بلایا جاتا ہے. آج دنیا میں بے شمار بولنے والے آتے ہیں. آج دنیا میں بے شمار سننے والے آتے ہیں. لیکن اے دھورا کے زندہ دل مسلمانوں، اہل سنت والجماعت کا یہ معمول ہے کہ جب تک سانس جاتی رہے گی اللہ اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں گے. آج دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ پردھان منتری کے نام کی محفل سجاتے ہیں، ایم ایل اے کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، حکومت کا نام کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن ہم جب یاد مناتے ہیں کسی دنیا دار کی یاد نہیں مناتے ہیں، بلکہ مدینے والے آقا کی یاد مناتے ہیں، دیگر انبیاء کرام کی یاد مناتے ہیں، صحابہ کرام کا چرچا کرتے ہیں، شہداء اعظام کی یاد مناتے ہیں، اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں. آخر کار اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کار اس میں راز کون سا ہے؟ آخر کار اس میں حکمت کون سی ہے؟ تو سنو، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، محدثین اعظام بیان فرماتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، عشاقان مصطفیٰ تحریر فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے، اس میں راز یہ ہے کہ جس طریقے سے پیاسا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، جس طریقے سے بلبل کو پھولوں کے بغیر چین نہیں پڑتا ہے، جس طریقے سے پروانی کو شمع کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا یہ معمول ہوا کرتا ہے کہ انہیں ذکر حبیب کے بغیر چین نہیں ملتا ہے. اسی لیے عاشق مصطفیٰ بولتا ہے تو اس انداز میں بولتا ہے، یا رسول اللہ، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ذرا جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. اے میرے پیارے، کل جب قیامت کا دن ہوگا، بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا. باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، ماں بیٹی سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، بیٹی ماں سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، چچا بھتیجے کا ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، بھتیجا چچا کا ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. الغرض چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے منو میل دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا. ایسے پرفتن دور ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آپ اس دار فانی کا جائزہ لیجئے گا. اس دنیا میں کتنا انسان ایسا ہے جو اپنے قیمتی لمحات کو چوراہے کی زینت بن کر کے ضائع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اے میرے دین اسلامی بھائیوں، آپ اس دار فانی کا جائزہ لیں گے تب آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کتنا انسان ایسا ہے جو اپنے قیمتی لمحات کو سنیما حال کی زینت بن کر کے ضائع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اس دار فانی کا جائزہ لیں گے تب آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کتنا انسان ایسا ہے جو اپنے قیمتی لمحات کو، وہ مقدس ہاتھ کی ہتھیلی جس میں کلام پاک ہونا چاہیے تھا یا مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہونا چاہیے تھی، اس مقدس ہاتھ کی ہتھیلی میں کاش کی گڈیاں لے کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس دار فانی کا جائزہ لیں گے تب آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کتنا انسان ایسا ہے جو اپنے کانوں میں لیڈے ٹھونس کر فلمی گانے سن سن کے وقت کو ضائع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اس دار فانی کا جائزہ لیں گے تب آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا اس دنیا میں کتنا
انسان ایسا ہے جو اپنے قیمتی لمحات کو ایک دوسرے کی چغلیوں غیبت اور لڑائی بڑائی میں ضائع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اس دار فانی کا جائزہ لیں گے تب آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کتنا انسان ایسا ہے جو اپنے قیمتی لمحات کو ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے میں ضائع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سیرت غوثی اعظم میں بیٹھنے والوں پھر جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ایسے کٹھن وقت میں ان لوگوں کا چوراہے پر بیٹھنا کام نہیں آئے گا, سنیما ہال میں جمع ہونا کام نہیں آئے گا, راتوں دن لہو لہم میں اپنے وقت کو ضائع کرنا کام نہیں آئے گا, مقدس ہاتھ کی ہتھیلی میں داعش کی گٹھیاں لینا کام نہیں آئے گا, تیرا میرا گلا کاٹنا یا ایک دوسرے کی چغلیوں غیبت کرنا کام نہیں آئے گا. آپ کہو گے مولانا پھر ایسے پرفتن دور میں کیا کام آئے گا؟ تو غلام غوث سمدانی محمود عالم نعمانی آپ کو نسخہ دے کے آگے بڑھنے کی اجازت چاہیتا ہے. اگر ایسے وقت میں کام آئے گا تو اللہ کی صدبار قسم کھا کے کرتے ہیں اگر آپ نے عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھ کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ آدھا یا ایک گھنٹہ گزار دیا ہے تو میرا یقین کہتا ہے کہ ایسے کٹھن وقت میں انشاءاللہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا کام آ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسمت اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ نماز کی پابندی کریں گے تو بولو جی نمازوں سے بہت دور ہے, صحیح بات, سمجھے نہیں؟ ہاں, وہ ساری بریانی ہڑپ نماز غائب. نماز چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جن پر نماز ابھی لاگو, ایمان لانا ضروری ہے جن کے لیے. ہاں ارے میاں نظر و نیاز والے بھی ہم ہی ہیں اور اولاً نماز والے بھی, نماز والے بھی, نیاز بھی اسی کی قبول ہے جس کی نماز. سمجھے؟ بیر کیف اگر نماز پڑھو گے تو کام آئے گی, رمضان المقدس کے روزے رکھو گے تو کام آئیں گے, مال کی زکات دو گے تو کام آئے گی, چھوٹے پہ شفقت بڑے کی ادب کرو گے تب کام آئے گا, ماں باپ کا ادب و احترام کرو گے تو کام آئے گا, اور چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجاؤ گے تو سبحان اللہ, کام آئے گا. جی جی, آج تو بڑی چھلگائی جا رہی ہے. اے میرے پیارے, آپ نے بارہا سنا ہوگا ایک صحابی رسول کے چہرے پہ چند بال مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب جب جاتے میرے اور آپ کے کریم آقا انہیں دیکھ کے مسکراتے. سبحان اللہ, یہ مسکرائے چاند سی کلیوں میں کھل گئی, ملک کشا ہوئے کے گلستہ بنا دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے چہیدے غلام کے چہرے کے دیکھ کے مسکراتے. غلام نے سمجھا شاید مصطفیٰ کریم میرا مذاق بنا رہے ہیں, گھر واپس آئے, ایک یا دو یہ جو بھی بال تھے انہیں اکھاڑ دیا, دوبارہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے, دوبارہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنا نورانی چہرہ پیچھے کو پھیر لیا. میرے دینی اسلامی بھائیوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے. آج ہمارے اور آپ کے چہرے پہ بے شمار بال ہوا کرتے ہیں لیکن ہر ہفتے میں چھلوایا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ گناہ مول لینا, پیسہ خرچ کر کے گناہ کمانا. یہ میرے پیارے, میں آپ کو تاکید نہیں کروں گا, جس کی عقل میں آئے وہ اس بات پہ لبیک کہتا ہوا. علماء کا کام ہے سمجھانا, آپ کا کام ہے عمل کرنا. وگرنہ آج ہمارا اور آپ کے حالات تو یہ ہے کہ میاں اس کان سنتے ہیں اس کان اتار دیتے ہیں. پچھلے زمانے کی آپ ہسٹری دہرا رہے, چند قسم کے چند جو ہے غریب قسم کے صحابہ کرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, جہاں پر پیسہ خرچ کر
کے نیکیاں کمانے کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم نیکیاں کمانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، چونکہ ہمارے پڑوس میں جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے نیکیاں کما کر ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جہاں بغیر پیسہ خرچ کیے نیکیاں کمانے کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم ان سے پیچھے نہیں رہتے ہیں بلکہ چند قدم آگے ہی رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہی غریب صحابہ کرام کی زبانی اتنا درد بھرا بیان سنا تب میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جس طریقے سے آج کچھ لوگ اس بات کی رٹ لگاتے ہیں ماد اللہ محمد یا علی جن کا نام ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ جماعت وہ ہے جس کو غلام غوث سمدانی محمود عالم نعمانی اپنے جملوں میں جو بروتا ہے کہ مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ پڑھوں۔ ارے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بھی ہمارے کام آیا کرتے تھے، آج بھی ہمارے کام آتے ہیں، اور کل میدان حشر میں بھی ہمارے کام آئیں گے، اور تو آج مصطفیٰ کی نہیں مانتا ہے اور کل تیرے کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے فاضل بریلوی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ غریب طبقے کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے جو مالدار پڑوسی ہیں وہ ہم سے نیکیاں کمانے میں جہاں مال خرچ کر کے نیکیاں حاصل کرنے کا معاملہ آتا ہے آگے نکل جاتے ہیں، تب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، بلکہ مصطفیٰ کریم نے تشفی بخش جواب دیا اور قریب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے میرے غریب صحابہ سنو سنو، اگرچہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، لیکن افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، آہو بکا کرنے کی بات نہیں ہے، سسکیاں بھرنے کی بات نہیں ہے، ارد کی آقا پھر کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تب مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا کہ نسخہ میں بتلائے دیتا ہوں، عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، نسخہ میں بتلائے دیتا ہوں، عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب مصطفیٰ کریم نے اتنا پیغام پہنچایا تب غریب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم کو پیغام دیجئے گا، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں سنو سنو، وہ مجھ پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں سنو سنو، ارے جب تم رات کو چارپائی پہ پہنچا کرو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو۔ جب غریب صحابہ نے اتنا سنا عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم کو اس کا فائدہ کیا ملے گا، بینیفٹ کیا ملے گا، نتیجہ کیا ملے گا؟ تب میرے اور آپ کے مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب صحابہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا جتنا ثواب انہیں پیسہ خرچ کرنے کے بعد ملا کرتا ہے، اگر آپ اس تسبیح پہ عمل کر لو گے ان کے ثواب کے برابر تم بھی جو ہے ثواب کے حقدار ہو جاؤ۔ کیا تم بھی ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے؟ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ علماء کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے ادھر سننا ادھر نکال دینا، لیکن نہیں میرے پیارے، یہ جو مجلسیں سجائی جاتی ہیں ایک طریقے سے آپ کے لیے مدرسہ ہے۔ کیا ہے؟ مدرسہ۔ ہمارا اور آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ بچہ جب 25-30 سال کا ہو جائے، 35 سال کا ہو جائے، پڑھنے کے لائق نہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ لیکن
جن کی محفل میں بیٹھے ہیں میرے اور آپ کی پیاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ گویا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلی یونیورسٹی اگر بچے کے لیے ہے تو وہ کوئی اور مقام نہیں بلکہ ماں کی گود ہے۔ سبحان اللہ۔